سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو شدید بیماریوں سے اور شدید بیماریوں کی کمپلیکیشن سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ پیروں کے اندر کیا مضر اثرات ہوتے ہیں، پیروں کے مسائل کیا ہوتے ہیں ڈائبٹیز میں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ ڈائبٹیز کے مریضوں میں پیروں کا مسئلہ شروع سے انتہائی معمولی چوٹ اور زخم سے شروع ہوتا ہے، چونکہ ایسے مریضوں کے پاؤں بیماری کی وجہ سے عموماً سن اور بے حس رہتے ہیں، اس لیے انہیں کسی چوٹ اور دوسری خرابی کا شروع میں کچھ پتہ نہیں چلتا، یا اگر پتہ چلتا بھی ہے تو لاپرواہی سے اکثر اوقات صورت حال تشویشناک ہو جاتی ہے، کیونکہ بعد میں مریض کا پنجہ، پورا پاؤں یا پوری ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے۔ اگرچہ پاکستان میں تو اس پیچیدگی کے عدد شمار موجود نہیں ہے، مگر یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ٹانگ کاٹنے، ایمپوٹیشن کا تناسب ذیابیطس کے مریضوں میں عام مریضوں کے نسبت 15% زیادہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں جیسے ترقی یافتہ ملک میں اندازاً ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا 1000 سے زائد مریضوں کی ٹانگ ہر سال کاٹنی پڑتی ہے، تو ہمارے ملک کے اعداد و شمار کیا ہوں گے اس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں۔ اس حوالے سے خوشخبری یہ ہے کہ یہ پیچیدگی ذیابیطس کے ان پیچیدگیوں میں سے ایک ہے جس پر اگر شروع میں معمولی توجہ دی جائے تو خطرناک تکلیف سے مکمل بچا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس کو بہت اہمیت دی جانی چاہیے، فوٹ کیئر کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، تو ضروری ہے کہ اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ اگر پاؤں میں زخم شروع ہونے سے پہلے ہی کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائیں تو زخم ہونے کا خطرہ نہیں رہتا۔ مثلاً اپنے پیروں کا معائنہ روزانہ سونے سے پہلے کرنا چاہیے۔ نوٹ کرنا چاہیے کہ پاؤں کے کسی حصے میں سرخی، جلد کا زیادہ سخت یا نرم ہونا، چیرا لگنا، کانٹا چبھنا وغیرہ تو محسوس نہیں ہو رہا۔ ضروری نہیں کہ پاؤں میں اس کی وجہ سے درد بھی ہو۔ پاؤں کو روزانہ صابن اور پانی سے دھو کر صاف تولیے سے خشک کریں، اس پر ٹالکم پاؤڈر چھڑکنا چاہیے، اور انتہائی ضروری ہے کہ ہم انگلیوں کے درمیان بھی بیچ کے حصوں کا خاص خیال رکھیں، ان کو خشک رکھنا چاہیے، ورنہ ان میں فنگس کی سوزش کا خطرہ رہتا ہے، یعنی کہ فنگس کے انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے۔ نیا جوتا خریدتے وقت یہ تسلی کرنا ضروری ہے کہ وہ نرم چمڑے کا بنا ہو، نہ زیادہ تنگ ہو نہ زیادہ ڈھیلا ہو۔ جوتے کا اگلا حصہ کشادہ آرام دہ ہونا چاہیے۔ نیا جوتا پہن کر ایک ہی وقت میں زیادہ چلنا نہیں چاہیے جب تک وہ پاؤں میں اچھی طرح فٹ نہ بیٹھ جائے۔ اپنے جوتوں کا بھی روزانہ معائنہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی کانٹا، چھوٹا پتھر یا کیل وغیرہ چھپا نہ ہو۔ ننگے پاؤں چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ پاؤں پر گرم پانی کی بوتل نہیں رکھنی چاہیے۔ اس طرح پاؤں ہیٹر کے زیادہ نزدیک بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ موزے زیادہ تنگ نہیں ہونے چاہیے۔ نرم اونی اور سوتی موزے استعمال کرنے چاہیے، یہ روزانہ تبدیل کیے جائیں۔ پاؤں کی جراحی کبھی بھی خود کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہوا کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ اس سلسلے میں ماہر ڈاکٹر سے مشورہ لازمی ہے۔ اسی طرح اینٹی بائیوٹک دوا بھی اپنی مرضی سے نہیں لینی چاہیے۔ سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سگریٹ پینے سے پاؤں کی شریانیں اور زیادہ سکڑ جاتی ہیں۔ ان انتہائی اہم تدابیر اور احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھا جائے تو بڑی تکلیف سے بچا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ خون میں گلوکوز کو مکمل کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ مریض اگر شوگر کنٹرول کی گولیاں لے رہا ہے تو اس کی کچھ عرصے کے لیے انسولین بھی استعمال کرانی چاہیے جب تک پاؤں کا زخم مکمل طور پر بھر نہیں جاتا۔ بلڈ پریشر کو نارمل سطح پر رکھنا چاہیے۔ خون میں بڑھی ہوئی چربی کا غذائی پرہیز، ورزش اور ادویہ کے ذریعے علاج کروانا ضروری ہے۔ یہ جو احتیاطی تدابیر بتائی گئیں ان کو استعمال کر کے بہتر طریقے سے آپ اپنے
پاؤں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ذیابطیس ہونے کے چند سال بعد اعصابی نظام میں نقص پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی مریضوں کے ہاتھوں اور خصوصاً پاؤں اور ٹانگوں میں سنسناہٹ، درد، سوئیاں چبھنے اور جلنے کی شکایتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ شکایتیں ذیابطیس کے بہتر کنٹرول اور چند مخصوص میڈیسن کے استعمال کے بعد کچھ عرصے میں عام طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ ان میں سب سے خطرناک کیفیت وہ ہوتی ہے جس میں مریض کے چھونے اور گرمی، سردی اور درد محسوس کرنے کی حس ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح چوٹ لگنے کے وقت مریض کو احساس نہیں ہوتا، لہٰذا وہ علاج بھی لاپرواہی برتتا ہے۔ نیز معمولی نوعیت کی چوٹ بھی سوزش یعنی کہ انفلیمیشن کے ساتھ خطرناک صورت اختیار کر جاتی ہے۔ بلڈ پریشر جسم کی حرکت اور خصوصاً لیٹنے کے فوراً بعد اٹھنے سے بہت زیادہ گر جاتا ہے اور چکر آنے لگتے ہیں۔ معدے اور مثانے کے افعال بگڑ جاتے ہیں، پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور دست ہونے کی دائمی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب مسائل جو ہیں یہ ہم نے آپ کو تفصیلاً بتائے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی مسائل آپ کے سامنے موجود ہیں تو ان کو بہتر طریقے سے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، اپنے فیملی فزیشین سے مشورہ کر کے ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان معلومات کے لیے ہم نے پروفیسر ایم زمان شیخ کے مضمون سے استفادہ حاصل کیا، جو کہ ماہر امراض ذیابطیس اور پروفیسر آف میڈیسن نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹک اینڈوکرینولوجی، ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے اندر ریسرچ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ تو ان کی معلومات سے ہم نے استفادہ کیا، انہوں نے بہترین طریقے سے یہ معلومات دی ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی اتنی بہترین معلومات سے ہم لوگوں تک ان مسائل اور پیچیدگیوں کے بارے میں ہم نے بتایا، اور وہ لوگ بھی جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں گے۔